علاج کے جتنا بھی وشو سرکل ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہ ہم خود بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. ہم خود اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے. ہم کہیں نہ کہیں پہ اپنی عزت خود نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو خود نگلیکٹ کرتے ہیں, خود ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم خود فالو کرتے ہیں ان تمام پیٹرنز کو جو کہ پیٹرنز ہمارے لیے سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے ہیں. پہلی بات جب کی جاتی ہے نشے میں وہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کا ڈیزیز کانسیپٹ, بیماری کا, مگر اس چیز کو بیماری نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو ہم کیا بتا رہے ہوتے ہیں دوسرے باقی لوگوں کو بھی کہ نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, میری بیماری نہیں ہے یہ. تو دوسرے لوگ بھی فوراً سے کہنا شروع کر دیتے ہیں ہاں اس کی یہ بیماری نہیں ہے. مگر جیسے ہی علاج میں آتے ہی آپ یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری بیماری تھی یا وہ میری بیمار مرضی تھی یا وہ میں نہیں تھا, تو ساتھ ہی فیملی کا کہنا شروع کر دیتی ہے کہ بالکل ہم بھی سیکھ رہے ہیں, ہم بھی لرن کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی بیمار مرضی تھی, وہ آپ کی بیماری تھی, وہ آپ کے موڈز کے ایشوز تھے, ہمارے بھی برے رویے تھے, ہمارے بھی کچھ نیگیٹو پیٹرنس تھے, رانگ پیٹرنس تھے, ہم بھی کام کریں. سو وی اسٹارٹ ٹیچنگ دیم ایز ویل کہ اب ہمارے ساتھ آپ نے ایسے ٹریٹ کرنا ہے. جب ہم ٹریٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ پوری زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ, اس میں یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی باؤنڈریز کیسے سیٹ کرنی ہے, آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے اپنی فیلنگز کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے, ایموشنز کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے, اپنے تعلقات کو کیسے لے کے چلنا ہے. وہ ہم بات کرتے ہیں نا اس میں بہت زیادہ ایک کامن ایک ٹاپک ہے ہمارا اسرٹیونیس پہ جو ہم بات کرتے ہیں, وہ یہی ہوتا ہے نا سب سے ڈیفیکلٹ اسرٹیونیس ہے, اسرٹ کرنا. کیونکہ جو چیز کامن پریکٹس ہے سوسائٹی میں وہ پیسو اگریسو ہے, یا پیسو ہے ہم یا اگریسو ہے. تو کون سکھاتا ہے کہ آپ اگلا بندہ آپ کو پرووکنگ کر جائے یا اگلا اگریسو ہو جائے؟ وہ ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ تھرو آر پیسونیس, تھرو آر پیسو بیہیویئر, جس پہ ہمیں یہ سمجھتے ہیں یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف سننا, سنتے رہنا, صرف برداشت کرتے رہنا, سچی کھری بات نہ کرنا ہی میں ہمارا فائدہ ہے. تو فائنلی پھر ہم کیا کرتے ہیں, اندر ایکسٹریم پہ جاتے ہیں اور ہم ایک دم سے پیسو کے بعد کیا ہوتے ہیں, اگریسو ہو جاتے ہیں. اور جب ہم اگریسو ہوتے ہیں تو ساتھ ہی پھر ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ اب یہ جو مڈل وے ہے جس میں ہم بتانا شروع کرتے ہیں اپنے مریضوں کو کہ نہیں اب آپ نے بیسیکلی ٹیچ کرنا ہے لوگوں کو آپ کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جائے. تو اس کے لیے اسرٹیونیس از دا بیسٹ ٹول. سچی کھری بات کرنی شروع کرتے ہیں. تو وہ جو اسرٹیونیس کی جو ایک ٹول ہے وہ ہے بیسیکلی جس پہ آپ نے پھر بتانا شروع کر دیا آہستہ آہستہ کہ نہیں جو سچی بات ہے وہ میں کروں گا یا کروں گی, بٹ ود دا رسپیکٹ. سیم ود دا انیبلنگ اینڈ پرووکنگ. انیبلنگ اینڈ پرووکنگ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو انیبل کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیونکہ بہت کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اگر انیبلنگ نہیں ہوگی تو ایک خوف ہوتا ہے نا لوز نہ کر جائیں کہیں ہمارے یہ رشتے, ہمارے لوڈ ون کہیں ہم ان کو لوز نہ کر جائیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ نے بڑا پریشر ڈالا اپنے کسی بھی لوڈ ون کے اوپر, مطلب ماں نے بیٹے پہ کہا کہ میری یہ بات مانو ورنہ تو میں جو ہوں وہ تم سے ناراض ہو جاؤں گی. بیٹے نے اس لیے کہ ماں نہ ناراض ہو جائے بات مان لی, تو اگلے لمحے پھر بیٹے نے ایک ایسی بات ماں سے کی جو کہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. تو وہ کہتی ہے اچھا کہیں یہ اب ناراض نہ ہو جائے تو میں بھی اس کی وہ بات مان لوں. تو وہ بات بھی مان لیتی ہیں جو کہ اس کے لانگ ٹرم کے لیے بینیفیشل نہیں ہوتی. تو اس میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ پیشنٹ کا, بیٹے کا, ٹھیک, یا پیشنٹ اگر مدر ہے یا اسپاؤس ہے, ٹھیک ہے. تو انیبلنگ اینڈ پرووکنگ دونوں چیزیں وہ ہیں جو کہ ٹرو پکچر آف کو ڈیپینڈنسی بتاتی ہیں کہ آپ کا ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے وچ از ٹاکسک, جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی گین نہیں ہے, کچھ آپ کو اس سے بینیفٹ نہیں مل رہا. فائنلی ایک گیپ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ اسرٹیو ٹاک کریں کہ اگر نہیں کرنا تو نہیں کرنا,
ٹھیک. اور اس کی ریزن یہ ہے تاکہ آپ لانگ ٹرم میں فائدہ اٹھا سکیں اپنی صحت سے. تو یہاں پہ پھر بہت شوق سا لگتا ہے کہ اچھا ایسا تو نہیں تھا، پہلے تو نہیں ہوتا تھا. تو پھر ہم یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ہم کیونکہ سکھا چکے ہیں سب کو، بتا چکے ہیں سب کو کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں، تو وہی سلوک بار بار ہوتا ہے. پیشنٹ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے میں گھر جاؤں گا تو میرے ساتھ وہی سب کچھ ہی پیٹرنز میں وہ دوبارہ کر سکتا ہوں، مگر جیسے ہی فیملی ممبر کہتی ہے کہ اب یہ چیزیں رپیٹ نہیں ہوں گی تو ایک صدمہ سا ہوتا ہے نا. اچھا ہونو والیاں گلا نہیں رہیاں، کیا میں وہ دوبارہ سے وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ مرضیاں وہ نہیں کر سکوں گا. لیکن الٹیمیٹ اس کا لاس ہے، کیونکہ وہ ایک ایکسٹریم ہے، وہ ایک ایکسٹریم ہے انیبلنگ کی، ایک ایکسٹریم ہے پرووکنگ کی. لیکن جو مڈل وے ہے جس میں کہ سچی کھری بات ہے، اور سچی کھری بات کا اسرٹیونیس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایک پارٹی جیت جائے گی. سچی کھری بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے کسی جگہ پہ اپنے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، ون ون کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. مگر ون ون سچویشن جو ہے یہ ہمیں سکھائی نہیں گئی. ہمیں دو ایکسٹریم سچویشن سکھائی گئی ہیں. کون سی؟ لوز ون، ون لوز، یا لوز لوز، دونوں پارٹیز لاس میں. ٹھیک. جبکہ ون ون سچویشن ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ بینیفیشری ہوں گی کسی بھی چیز کی. نہ ان کے ایموشنس ہرٹ ہوں گے، نہ فیلنگس ہرٹ ہوں گی، نہ تعلقات خراب ہوں گے، نہ کوئی ایسا لاس ہوگا جس پہ کوئی بیڈ فیلنگز آئیں گی، پھر ٹاکسنز جنریٹ ہوں گے، پھر رویے خراب ہوں گے، پھر بیہیویئرز وہی ویشیس سرکل رپیٹ ہوگا، اور فائنلی نشہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو سٹارٹ جو ہوتا ہے وہ ضد سے، چھوٹی سی بات بنوانے سے، یا کسی بھی ایک ایسے ایکشن سے ہوتا ہے جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم خود بتا رہے ہوتے ہیں، وی آر ٹیچنگ دا پیپل کہ ہمیں ایسے ٹریٹ کیا جائے. آپ مانتے ہیں نا اس چیز کو کہ ہمارے رویے ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے دیکھا اکثر ہم کہتے ہیں بس اب کیونکہ ہم بہت اس کی بات سن رہے ہیں نا، اب اس نے روز کسی مسئلے کے ساتھ آنا ہے. ہوتا ہے نا اس طرح. ہم کہتے ہیں کہ روٹین میں یہ بات، جیسے دوست کی مثال لے لیں، کسی دوست سے اب ریگولر بات چیت کرنی شروع کر دیں، ریگولر بات چیت شروع کریں، تو پھر آپ کو فون کی بیل آتے ساتھ کہیں گے بس آج پھر انہیں کوئی رونا رونا ہے. تو بیسیکلی وی آر ٹیچنگ دا فرینڈ کہ وی آر ہیئر ٹو لسن یو. تو فائنلی اب اس کا ایکسٹریم دوسرا کیا ہوگا کہ آپ اس کی کال لینا بند کر دیں گے، اور پھر ہمیں اپنے رویے پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اگر اپنے گھر میں دیکھیں تھرو آؤٹ ہم بلیم میں چل رہے ہوتے ہیں، تھرو آؤٹ ہم اس چیز میں چل رہے ہوتے ہیں کہ میری بیماری کی وجہ جو ہے وہ میرا گھر کا سسٹم، میرے گھر والے، میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ، میری بیوی، میرا شوہر، میری بیماری جو ہے وہ اس وجہ سے، میرا وہ بٹر جو بیہیویئر ہے اس کی ریزن میرے بھائی ہیں. اور اس کے درمیان میں پھر کہیں چائلڈہڈ کے کوئی ایسے بیڈ ایونٹس، پینفل ایونٹس ہم وہ ڈھونڈ کے لا کے رکھ دیتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، تھرو آؤٹ اپنی جو پرابلمس ہیں، اپنی بیماریاں ہیں، ان کو ہم جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں بلیمز میں. یعنی ہم کہیں پہ بھی اپنی مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ کی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے ہوتے. اور جب ہم رسپانسبلٹی نہیں لیتے مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کی، تو پھر کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ پھر علاج کس کا ہوتا ہے، ریزلٹس کس کے آتے ہیں، فائدہ کسے ہوتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں آتا. الٹیمیٹ لاس میں ہوتا ہے، لوز لوز ڈیل گئی ہے. کیونکہ ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے تو ہر ممکن کوشش کی، اور دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہی ہیں یہ ساری چیز کے کرتا دھرتا. تو الٹیمیٹ پھر جو ریزلٹ ہے وہ ہمیشہ لوز لوز میں جائے گا. ٹھیک. اینڈ جو ہے وہ بہت پینفل ہوگا، بٹر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رویوں پہ نظر ثانی کر کے
اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کی رسپانسبلٹی خود لے لیں. مینجمنٹ میں ہیلپ چاہیے تو مینجمنٹ لے لیں, مگر یہ بات کہیں کہ فلانے کے رویے کی وجہ سے مجھے غصہ آیا. اب یہ فیملیز کے اینڈ پہ ایک بہت مسٹیک ہوتی ہے بہت بڑی, کہ وہ پیشنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بلڈ نہیں کرتے, انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ نہیں کرتے ہیں, جبکہ اس کی کنٹرولنگ اینڈ پولیسنگ کو اپنا رائٹ سمجھنے لگ پڑتے ہیں. یعنی ٹریٹمنٹ سے پہلے جیسے وہ انیبلنگ پرووکنگ اپنا رائٹ سمجھتے تھے, جیسے وہ کہتے تھے کہ اچھا ہماری اولاد ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے, یا وہ کہتے تھے کہ ابھی اجے تیرا پیو بیٹھا ہے نا, فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اور ساتھ ہی پھر وہ دو چار لگانے میں بھی فرق نہیں سمجھتے یا پیسے روکنے میں بھی نہیں سمجھتے. اسی طرح علاج کے بعد ان کو وہ اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ, کانشیسلی انکانشیسلی, کہ کنٹرولنگ اینڈ پولیسنگ تو اب ہمارا رائٹ ہے. ایگزیکٹلی نہیں کرنے دینا چاہیے, اور یہ چیز فیملیز کو ہم ہر دفعہ بتاتے ہیں کہ کنٹرولنگ اینڈ پولیسنگ سے ریزلٹس نہیں آتے. بار بار جس چیز کی بات ہوتی ہے وہ ہم جو کمیونیکیشن اور جو کنورسیشن پہ ہم بات کرتے ہیں, یا جو ہم کروشل کنورسیشن کی سکلز کا ڈسکس کرتے ہیں, کروشل کنفرنٹریشن کی بار بار بات کرتے ہیں, وہ یہی کرتے ہیں کہ آپ اگر تعلق اچھا ہوگا تو آپ بہت کمفرٹیبلی ہر بات کر لیں گے. لیکن اگر انیبلنگ پرووکنگ آ گئی, اگر کنٹرولنگ پولیسنگ آ گئی, تو سب سے پہلے جو چیز غائب ہوتی ہے گھر سے وہ کمیونیکیشن ہے. بات چیت ختم ہوتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ انہیں نہیں مننا, ہونے نو چیک ہی کرنا پڑے گا. وہی جو بات میں کری تھی کہ سب سے پہلے جو چیز افیکٹ کرتی ہے ہوتی ہے وہ کمیونیکیشن ہے. جیسے ہی ابھی کنٹرولنگ اینڈ پولیسنگ نہیں آتی ہے, ابھی صرف پرووکنگ آتی ہے فیملی میں, یا انیبلنگ آ جاتی ہے, یا فیملی کا ریلیپس ہو چکا ہوتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے, لائک اس کو لگتا ہے کہ اچھا وی ہیو ڈن سو مچ. پیشنٹ کیا کرتا ہے کہ وہ بات چیت میں پیچھے ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی بات چیت میں پیچھے ہوتا ہے تو پیچھے ہوتے ساتھ وہ تھوڑا تھوڑا سائڈ آئسولیشن, ایجیٹیٹڈ, اس کو اپنے کام یاد آنا شروع ہو جائیں گے. اور اریٹیبلٹی اور ایجیٹیشن کے بھی ڈفرینٹ ہے نا, کچھ کہے گا کہ میں پڑھنا نہیں ہے, کچھ کہے گا کاروبار نہیں کرنا, کچھ کہیں گے میں نے اب واپس کہیں اور جانا ہے. وہاں پہ فیملی کو لگتا ہے کہ اس کے وہ رویے واپس آ گئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ فیملی کو ہم تھوڑا پیچھے کر دیتے ہیں, اور پیشنٹ کو علاج سے نکلتے ساتھ یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ آئی ہیو ڈن سو مچ, بہت میں نے قید کاٹی ہے, بہت تکلیف دہ ٹائم دیکھا ہے میں نے, اور اب میں وہ کروں گا جو میرا دل کرتا ہے. ناٹ اسپیسیفکلی, میں جنرل بات کر رہی ہوں پیشنٹس کا. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرا اسٹیک ہولڈر ہے آپ کے ساتھ, جو کہ آپ کے لوڈ ون ہیں, ان کو وہی سارا جو ایک سرکل, وشیس سرکل, جو کہ پہلے انہوں نے کوئی 16, 15, 20, 4, 5 سال دیکھا ہوتا ہے, وہ ریکال کرتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ اچھا ہمارے تو سٹیکس بڑے ہائی ہیں اس کے علاج کو لے کے, تو پھر یہ دوبارہ سفر کرے گا. تو وہاں پہ پھر فیملی کیا کرتی ہے, وہ کبھی کنٹرولنگ پولیسنگ کرتی ہے, کبھی انیبلنگ بھی کر رہی ہوتی ہے, کبھی پرووکنگ بھی کر رہی ہوتی ہے, اور ایٹ دا اینڈ جہاں پہ انیبلنگ اور پرووکنگ آئے گی, یعنی اسرٹیونیس نہیں آئے گی, وہاں پہ آپ کی کمیونیکیشن نہیں آئے گی, وہاں پہ ہمیشہ اس کا جو اینڈ ہے وہ لاس پہ ہوتا ہے. تو ہم فیملی کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے تعلقات پہ قائم رہنا ہے, کام کرنا ہے, اور جو تھرڈ سٹیک ہولڈر ہے آپ کے علاج کا, جو کہ آپ کے پروفیشنل ہیں, ان کو بھی اسی طرح لوپ میں رکھنا ہے جس طرح علاج شروع ہوا تھا. خاص طور پہ اس سٹیج پہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آ گیا ہے یا آ رہا ہے, کیونکہ ایٹ ٹائم نہ تو پیشنٹ غلط ہوتا ہے, نہ فیملی غلط ہوتی ہے, لیکن وہ بیٹھ نہیں پا رہے ہوتے, ایک پیج پہ آ نہیں رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ اگر ٹرسٹ بلڈ ہوا ہوگا نا دو سٹیک ہولڈرز کا, اگر ٹرسٹ بلڈ ہوا ہوگا تو پھر کنٹرولنگ پولیسنگ نہیں ہوگی. میں نے بہت سی ایسی فیملیز دیکھی ہیں جو
اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اوپنلی کریونگس کو شیئر کرتے ہیں اور پھر مینیج کرتے ہیں، اور پھر وہ اسٹینڈس بھی لگاتے ہیں تو پیشنٹ اس کو بہت اوپن ہاتھ سے فالو بھی کرتا ہے اور ان کو رسپیکٹ بھی کرتا ہے، سب چیزیں چلتی ہیں اور وہ ٹائم نکل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر موو آن کرتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ ہے. سیکنڈ، میں نے جو آپ کو کہا کہ جو تھرڈ اسٹیک ہولڈر ہے وہ اسی لیے ہی ہے کہ اگر آپ کو کہیں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ان کے اسٹینس جو انہوں نے آپ پہ اپلائی کی ہے، امپلیمنٹیشن ان کی تھوڑی بیونڈ اسٹینس چلی گئی ہے اور وہ دے آر لائک بیہیونگ ود انسیکیورٹی ایک، اور اس کے بعد کنٹرولنگ پولیسنگ میں چلے گئے ہیں یا تھوڑے ہارش ہو گئے ہیں، یا اس میں وہی پیٹرنز ریپیٹ ہو گئے جس میں تانا دے دینا، جس میں کوئی ایسی چھوٹی بلیٹل فیل کرانا، تو اس پہ آپ اپنے تھرڈ اسٹیک ہولڈر کو انوالو کریں. ٹھیک ہے. اور فیملیز کو ہم یہ چیز کہتے ہیں کہ اس چیز پہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ کریونگس ہوں گی، یوفورک ریکالز آئیں گے، موڈز اپ اینڈ ڈاؤن ہوں گے، خاموشی آئے گی. آپ ایسا مت سمجھیں کہ علاج کے بعد جو پیشنٹ ہے وہ جب گھر جائے گا تو بالکل ایسا ہو جائے گا جیسا وہ 4-5 سال کا دنیا میں تھا، آیا تھا، نواں نکور تھا. آبویسلی پھر وہ نارملی بیہیو کرے گا، وہ ناراض بھی ہوگا، وہ گیلا بھی کرے گا، وہ کوئی آپ سے بات بھی منوائے گا، وہ کوئی آپ سے چپ بھی ہوگا کچھ دن. تو اس چیز کو مینیج کرنا سیکھیں، اس سچویشن کو، اس ٹینیور کو مینیج کرنا سیکھیں. مینیج کون لوگ کرتے ہیں؟ جو پیرنٹس، جو فیملیز جنہوں نے یہاں پہ اپنی ویلیوز اور اپنے ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہوتا ہے نا، اس سے جو لوگ باہر نکل آتے ہیں ان کے لیے مینجمنٹ بہت آسان ہو جاتی ہے. میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتی ہوں پیشنٹ کو کہ بجائے آپ اس چیز کا ویٹ کریں نا کہ آپ کی کنٹرولنگ پولیسنگ ہو، آپ کے موڈز کو جج کیا جائے، آپ کے تعلقات خراب ہوں، آپ اپنی ذمہ داری خود لے لیں. مگر یہ سب تب پاسبل ہوتا ہے جب آپ اپنے سے محبت کرتے ہیں، سیلف لو، جب آپ اپنے آپ کو ہائی ریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سب سے جو چیز امپورٹنٹ ہے، مطلب میں لاسٹ جو 100 ڈیز بھی ہوتا ہے تو فیملی سے میں یہ بات کر رہی ہوتی ہوں کہ ڈیزیز کانسیپٹ کو آپ نے نہیں بھولنا کہ بیماری کیا ہے. یہ پرائمری کرونک پروگریسو فیٹل ڈیزیز ہے، اسے نہیں بھولنا. یہ ایک بنیادی رہنے والی بڑھنے والی بیماری ہے. کننگ اینڈ بیفلنگ ہے، یہ نہیں بھولنا آپ نے. اور انٹرونشن ڈیٹا از ٹوٹلی ریلیٹڈ ٹو دا پاسٹ پریویس ایونٹس. دیٹس وائی وی آر پریزنٹنگ ہر کیس میں انٹرونشن ڈیٹا، تاکہ مریض کے پاس ہو کہ میں اپنی ایکٹیو ایڈکشن میں میرے سے یہ لاسز ہوئے تھے اور اب میں نے یہ چیزیں رپیٹ نہیں کرنی. مگر انٹرونشن ڈیٹا سے بھی زیادہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ تو پتا ہو نا میری بیماری کیا ہے. لائک اب کسی بھی ڈائبیٹک کو اگر یہ کہہ دیں گے کہ تم نے میٹھا نہیں کھانا، بس اپنا خیال رکھنا ہے، مگر آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ اب تمہیں ڈائبٹیز ہو گئی ہے اور اب تم ولنریبل ہو ساتھ دوسری بیماریوں کے لیے بھی، اگر تم مینیج نہیں کرو گے تو آپ مت ایکسپیکٹ کریں اس پیشنٹ سے کہ وہ پھر اپنی شوگر کو مینیج کرے گا. وہ کہیں نہ کہیں پہ مسٹیک کرے گا. آپ اس کے سامنے جتنی بھی ہسٹری سنا دیں اس کے فور فادرز کی یا اس کی مسٹیکس کی، تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ اس کو بتا دیں کہ اب آپ کو ایک پرائمری کرونک ڈیزیز ہے، میٹابولک ایرر ہٹ ہو گیا، آپ کی باڈی نے نو کہہ دیا اب میٹھے کو. باڈی کے اندر اب بالکل بھی یہ چانس نہیں ہے کہ آپ کی کسی بھی ایسی نشے کو، میٹھے کو، نمک کو وہ ریسیو کرے گا ایکٹیولی، اس کو کہیں نہ کہیں پہ آپ کو فائدہ دے گا بلکہ نقصان دے گا. جب یہ کانسیپٹ پیشنٹس کو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مریض پھر ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی اس انڈرسٹینڈنگ پہ پرسسٹنٹ رہے، پھر وہ شیئرنگ بھی کرتا ہے، پھر اس کے تعلقات بھی بہتر رہتے ہیں. ادر ہینڈ جو دوسرا اسٹیک ہولڈر ہے جو کہ فیملی ہے، اسے بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہے، کریکٹر ڈیفیکٹس نہیں ہے. دو کریکٹر ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں ڈیو ٹو النس، مگر بیسیکلی ایک پرائمری کرونک ڈیزیز ہے اور ہمارا بچہ بیمار ہے اور ہم اس کی مینجمنٹ میں اس کا ساتھ دیں گے. تو جب آپ ساتھ دینے والا ایلیمنٹ ذہن میں رکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہیں اس کے علاج میں،
تو پھر اس میں کوئی کنٹرولنگ، پولیسنگ، انیبلنگ، پرووکنگ یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. پھر اس میں تو ایک بیماری ہے، اس کی مینجمنٹ ہے، اس سے ریلیٹڈ سارے میئرمنٹس ہیں، انٹرونشن ڈیٹا ہے، اوپن ڈسکشن ہے، تعلقات ہیں آپ کے سٹینڈز ہیں، آپ نے اپنے رویوں کو کیسے مینیج کرنا وہ ہیں، دوائیاں ہیں، یہ سب کچھ ہے. پرابلم تب آتی ہے جب ڈینائل آتا ہے. ڈینائل کسی بھی لیول پہ آ سکتا ہے. آئیڈیا ہے نا آپ لوگوں کو کہ ڈینائل تو کبھی بھی آ جاتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ جب ڈینائل آتا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ فیملیز کو ڈینائل فیملیز میں پہلے واپس آتا ہے. فیملیز پیشنٹ سے پہلے ریلیپس کرتی ہیں. اگر فیملیز آنیسٹ ہو کے کبھی یاد کریں جن کے پیشنٹس ریلیپس ہو کے آئے ہیں تو وہ دیکھیں تو انہوں نے پہلے ہمت ہاری ہوئی تھی. انہوں نے پہلے کہیں نہ کہیں پہ یہ سوچ لیا تھا کہ بس وی ہیو ڈن. فیملی پہلے ریلیپس کرتی ہے، پیشنٹ کا ریلیپس بعد میں ہوتا ہے. تو یہ جو فیملی پہلے ریلیپس کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے 100% کہ فیملی نے اپنا جو ڈیزیز کانسیپٹ تھا نا وہ کہیں بہت پیچھے رکھ دیا تھا، اور فیملی نے اس کو روٹین کی مینجمنٹ کے ساتھ اٹیچ کر لیا تھا کہ نہیں، رات اس نے کھانا بڑا اچھا کھایا ہے، کل دوستوں کے ساتھ بہت اچھی گپ شپ رہی ہے، اب بہت ٹائم دیتا ہے ماں باپ کو، اب کاروبار پہ بھی صحیح جا رہا ہے. تو فیملی سمجھتی ہے کہ وی ہیو ڈن دس. فیملی بھول جاتی ہے کہ یہ تو بیماری ہے اس کی باڈی کے اندر، میٹابولک ایرر ہٹ ہو گیا، اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ہم جسٹ لائک وی آر ٹیکنگ کیئر آف سم اینی ہارٹ پیشنٹ اور اینی ڈائبیٹک یا کوئی کینسر پیشنٹ. ہم نے اسی طرح اس کی مانیٹرنگ کرنی ہے. ڈائبٹیز میں جس طرح ہم گلوکوز کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، ایڈکشن میں یا مینٹل ہیلتھ ایشوز میں ہم اپنے رویوں کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں غصہ کیوں آ رہا ہے، ایجیٹیٹڈ کیوں ہو رہے ہیں، اریٹیبل کیوں ہو رہے ہیں، پروکریسٹینیٹ کیوں کر رہا ہے، آئسولیٹ کیوں ہو رہا ہے، پروکریسٹینیٹ کیوں کر رہا ہے، تعلقات کیوں خراب ہو رہے ہیں، ناراضگیاں آ گئی ہیں واپس، کام اس کا جو ہے اس میں پیچھے رہ گیا ہے. یہ ہے وہ مانیٹرنگ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ڈائبیٹک سے، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ہائپر ٹینسو پیشنٹ سے، ہارٹ پیشنٹ سے. مگر مینٹل ہیلتھ ایشوز میں اور ایڈکشن میں ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، بس اب ایک 100 دن کا علاج ہو گیا ہے، اب ہم نے بڑی ایفرٹ لگا دی ہے، اب اس نے سیکھ لیا ہے، اور ہم تو پہلے ہی سیکھ چکے تھے اور ہم تو خود بڑے تنگ تھے، تو بس اب چیزیں ول لائک موو آن اینڈ گو آن. اینڈ دس از ریئلی ویری پینفل. جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی اکثر کہتے ہیں نا، یہ بہت آسان نہیں ہوتا کہنا کہ آپ کے لوڈ ون کو جو بیماری ہے وہ بیسیکلی ہمیشہ رہنے والی ہے. دس از سم تھنگ پینفل، بٹ فیکٹ یہ ہے. مگر اس سچی کھری بات کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی اس سے انڈرسٹینڈنگ بھی تو بلڈ ہوگی. وٹ ایف ہم یہ کہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ بس دیکھیے گا 100 days کے بعد ہی شی ول بی ایکسیلنٹ، اور اس کے بعد پھر آپ ٹوٹے دل کے ساتھ آپ کو پتہ چلے کہ وہ تو اس کے رویے واپس آ گئے ہیں، تو وہ زیادہ پینفل نہیں ہوگا.